ادھر انہوں نے منصوبہ بنایا قتل کا، اسی دن رب العالمین نے اجازت بھی دے دی اور آرڈر بھی دے دیا، محبوب آج کی رات مکے میں نہیں، آج کی رات روانہ ہو جانا ہے مدینے کی جانب۔ میرے آقا حضور صدیق اکبر کو اطلاع دے کے آگے تھے، پھر رات کی گھڑی آئی، جب آقا حضور نے نکلنا تھا اس سے قبل ہی کفار مکہ حضور کے کاشانے کے باہر جمع ہو گئے، تلواریں لے کر کھڑے، حضور کے کاشانے کا محاصرہ ہے، اب نکلنے کا رستہ کوئی نہیں ہے، باہر کافر تلواریں تان کے کھڑے ہیں کہ آج کی رات حضور آئیں دروازے سے باہر، یا صبح کے وقت دروازے سے باہر نکلیں گے فوراً حملہ کر کے قتل کر دیں گے۔ آقا حضور اندر ہیں، باہر کافر تلواریں لے کر کھڑے ہیں، آقا حضور نے مٹھی میں مٹی لی، مٹھی میں مٹی لی، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ میرے آقا نے سورہ یاسین پڑھ کے پھونکا، آقا حضور باہر آئے اور مٹی اٹھا اٹھا کے ان کافروں کے اوپر پھینک دے جا رہے ہیں، ان کے چہروں پہ ان کے سروں کے اوپر پڑتی جا رہی ہے، آنکھیں کھلی ہیں مگر آقا حضور جا رہے ہیں کہ نظر کسی کو بھی نہیں آ رہے۔ آقا حضور ان کے درمیان سے گزر کے جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن نظر کچھ بھی نہیں آ رہا۔ آقا حضور وہاں سے گزرتے سیدھا صدیق اکبر کے دروازے پہ، آقا حضور صدیق اکبر کے گھر کے اندر گئے، پھر رات کا کچھ حصہ آقا حضور نے صدیق اکبر کے گھر میں گزارا، رات کا آخری پہر آیا، آقا حضور صدیق اکبر کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آقا حضور اور صدیق اکبر جا رہے، اب انداز یہ چونکہ دشمن کا خطرہ بھی ہے، آقا حضور نے پاؤں میں کوئی چیز نہیں پہنی، ننگے پاؤں آقا حضور جا رہے ہیں، صدیق اکبر بھی ننگے پاؤں ہیں، آقا حضور اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں، پورا پاؤں بھی زمین کے اوپر نہیں رکھتے کہیں آواز دھمک نہ پیدا ہو، کفار کو اطلاع نہ مل جائے، پاؤں اٹھا اٹھا کے ایڑیوں کے بل آقا حضور جا رہے ہیں، صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں۔ کچھ دیر تھوڑی دیر چلے، عشق جوش کے اندر آ گیا، صدیق اکبر آقا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا حضور آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، رستہ بھی مشکل ہے، رکاوٹیں بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، ٹھوکریں بھی ہیں، آقا حضور آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو رہے ہیں، صدیق کا عشق یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے نازک قدم زخمی ہو جائیں، آقا حضور آپ ایسا کریں میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو جائیں، آئے ہے بولو ذرا سبحان اللہ، آقا حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو اٹھا کے لے کے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا حضور نے ان کی عرضی قبول کر لی، ایکسیپٹ کر لی، آقا حضور صدیق اکبر کے کندھوں کے اوپر سوار ہو گئے۔ آقا حضور صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہے تو پھر اندازہ کرو اور جن کے کندھوں پہ خود نبیوں کا سلطان سوار ہو رہا ہے وہ صدیق اکبر کتنی عظمت و شان والا ہوگا، جن کے کندھوں پہ رب کے نبیوں کا سلطان، نبیوں کا سردار سواری فرما رہا ہے وہ صدیق اکبر کتنی شان والا ہوگا۔ آقا حضور کندھوں پہ صدیق اکبر کے سوار ہیں، آقا حضور کے قدم صدیق اکبر کے پیٹ پہ، آقا حضور کی رانیں صدیق اکبر کے سینے کے ساتھ، آقا حضور کا پیٹ مبارک صدیق اکبر کی گردن کے ساتھ، آقا حضور کا سینہ مبارک صدیق اکبر کے سر کے ساتھ، آقا حضور کے ہاتھ صدیق اکبر کی پیشانی کے اوپر، آئے ہے کیا عظمت ہوگی، کیا انداز ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ صدیق اکبر اٹھا کے جا رہے کہ آقا حضور کو چلتے چلتے غار سور آ گئے، غار سور کے دروازے پہ پہنچے، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں سونے ہو آپ یہیں پہ رکیں، میں ذرا جا کر غار کا معائنہ کر کے آتا ہوں، آپ یہیں پہ رکیں میں غار کا معائنہ کر کے آتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر کے اندر گئے، جا کر پہلے غار کو صاف کیا، پھر دیکھا کافی سارے سوراخ ہیں، خطرہ تھا، خدشہ تھا یہیں سے کوئی موذی جانور کوئی چیز نکل کر کہیں میرے آقا حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ چھوٹے چھوٹے روڑے اکٹھے کیے، پتھر اکٹھے کیے، ان سوراخوں کے اندر دینا شروع کر دیے۔ جب روڑے ختم ہو گئے، پتھر ختم ہو گئے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے سوراخوں کے اندر دے رکھے کہ وہ سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک یا دو سوراخ باقی بچ گئے، کوئی چیز نہیں ہے سوراخوں کو بند کرنے کے لیے۔ صدیق اکبر وہیں پہ بیٹھ گئے اور اپنی ایڑی کو ان سوراخوں کے اوپر رکھ دیا۔ جب سارے سوراخ بند ہو گئے، آقا حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور اب آپ تشریف لے آئیے، صدیق کا دل اب مطمئن ہو چکا ہے۔ آقا حضور اندر تشریف لے کر گئے، جناب صدیق اکبر بیٹھے ہیں، آقا حضور نے سر انور رکھا صدیق اکبر کی گودی میں، صدیق اکبر کی گودی میں حضور کا سر انور ہے، واللیل کی زلفیں حضور کی صدیق اکبر کی گودی میں، حضور کا چہرہ انور جسے والضحیٰ رب فرماتا ہے وہ جناب صدیق اکبر کی گودی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ اسی غار میں 1000 سال پرانا ایک اژدہا تھا جو 1000 سال سے اس انتظار میں تھا کہ یہاں رب کے نبی آئیں گے، مجھے ان کی زیارت کا موقع ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب آقا حضور آئے اسے خوشبو آ گئی، اسے پتہ چل گیا آج دن آ گیا حضور کی زیارت کا، آج عظیم دن آ گیا ہے۔ بس سانپ نے مچلنا شروع کر دیا، کبھی ایک سوراخ کی طرف، کبھی دوسرے کی طرف، کبھی تیسرے کی طرف، ہر سوراخ کو بند پاتا ہے، بالآخر اسی سوراخ کی طرف آیا جس کے اوپر صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی۔ جناب صدیق اکبر کی ایڑی کو چاٹنا شروع ہو گیا، چاٹنا شروع ہو گیا، بھائی کسی طرح صدیق اکبر پاؤں ہٹائیں، رستہ کھلے اور سیدھا حضور کی بارگاہ کے اندر حاضری بھی دوں اور حضور کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت بھی کروں، لیکن صدیق بجائے پاؤں اٹھانے کے صدیق اور پاؤں دبائے جا رہے ہیں، اور پاؤں دبا رکھے ہیں
کہ کہیں وہ موذی جانور نکل کر حضور کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اب جہاں مسئلہ ہے جناب صدیق اکبر کی جان کا، دوسری طرف مسئلہ ہے حضور کے آرام کا۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر ایڑی کو حرکت بھی نہیں دے رہے، کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ یار یہ عشق ہے، یہ ایمان ہے صدیق اکبر کا کہ حضور کے آرام کی اتنی فکر ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رکھے۔ ادھر میرے آقا کا سر انور صدیق اکبر کی گودی میں ہے، سانپ ڈس رہا ہے، صدیق جان کی پرواہ کیے بغیر آقا حضور کے آرام اور ان کی تسکین کی فکر کر رکھے گئے۔ ادھر ایک مقام وہ ہے، آقا حضور کا سر انور مولا علی کی گودی میں ہے، نماز اثر جا رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف حضور کا آرام ہے۔ مولا علی نے نماز قربان کر دی، حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالا۔ میرے آقا حضور نے ان دونوں عاشقوں کو پھر جزا عطا فرمائی، مولا علی کو یہ جزا دی کہ غروب سورج کو پلٹا کے مولا علی کی قضا نماز کو ادا کروا دیا۔ ادھر صدیق نے جان کی پرواہ کیے بغیر آقا حضور کے آرام کا خیال رکھا۔ آقا حضور نے اپنے اس عاشق کو یہ جزا دی، آقا حضور نے لعاب دہن نکالا اور آپ کی ایڑی پہ لگایا، جناب صدیق اکبر کی جاتی جان واپس مل گئی ہے، جاتی جان کو واپس کر دیا آقا حضور نے۔ یہ آقا حضور نے جزا دی اپنے دونوں عاشقوں کو۔ جناب صدیق اکبر جان کی پرواہ نہیں کرے، سانپ نے ڈنگ مارا، زہر پورے جسم میں سرائیت کر چکا، آنسو گرے چہرہ وہ دہا پہ پڑے۔ آقا حضور بیدارو، کہا کیا ہوا صدیق، کیوں رو رہے؟ آقا عرض کرتے ہیں آقا حضور کسی چیز نے ڈھنس لی ہے۔ آقا حضور نے لعاب دہن لگایا، بالکل صحیح سلامت ہو گئے تھے، سارا زہر ختم ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر ایک میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا صدیق اکبر اس نظریے سے اپنی جان قربان کر رہے تھے کہ آقا حضور لعاب لگائیں گے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میری جان بچ جائے گی؟ یہ نظریہ تو نہیں تھا، بلکہ نظریہ یہ تھا جان جاتی ہے تو چلی جائے، آقا حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔